نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ توبہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آج کی آیات ہیں 56 سے 60 تک، تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ نہیں ہے وہ تم میں سے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اب آج کی آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مدینہ کے منافقین کی بہت سی مکاریاں اور جھوٹ کو کھول کر بیان کیا۔ کیونکہ ایک تو سخت احکام آئے تھے جنگ تبوک میں، ہر مسلمان کو شریک ہونا لازمی تھا اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو اور یہ ایک طرح سے یہ ایک ایسا ٹیسٹ تھا جس سے منافقین اور مسلمانوں کی پہچان ہوئی تھی کہ منافقین جو ہیں وہ اس جنگ میں خوب بہانے بنائے اور وہ نہیں چاہتے تھے وہ اتنی مشکل جہاد پر جائے کہ روم سے مقابلہ کرنا ہے، دور کا سفر ہے، بہت ہی سخت گرمی کا موسم ہے اور فصلیں پکی ہوئی تیار تھیں، تو یعنی کہ ان کو ہر طرح سے نقصان ہی نقصان نظر آ رہا تھا، اور اس وجہ سے منافقین جو تھے وہ کسی بھی طرح سے اس جہاد میں شامل نہ ہو، اس لیے انہوں نے بہت سے بہانے بنائے اور اس وجہ سے منافقین کا پردہ چاک ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں تھا کہ وہ مخلص ہے یا منافق ہے، لیکن جنگ تبوک کے اس ٹیسٹ پر بہت سے منافقین بالکل کھل کر سامنے آ گئے، ان کا نفاق سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سی ان کی برائیاں، ان کے چالیں، ان کے مکاریاں واضح کر کے بتائی کہ کس کس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آج کی آیت کا بھی اسی سے تعلق ہے، ابھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، وہ منافق لوگ جو ہیں وہ پکی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہم لمنکم، کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مخلص مسلمان ہیں، اس کی وہ قسم کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ یفرقون، یفرقون جو ہے وہ فرقہ یفرقو سے بنتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سخت خوف زدہ ہونا، گھبرایا ہوا ہونا۔ تو منافق جو تھے وہ سخت خوف زدہ تھے، اپنے خوف کی وجہ سے وہ جو تھے وہ یہ قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے۔ اب منافقین کو کس بات کا خوف تھا، کیوں وہ قسمیں کھاتے تھے؟ کہ یہاں پر دو تاکیدیں، دیکھیں، انا بے شک، لمنکم، اور یہ لام قسم کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ وہ قسم کھا کے وہ مسلمانوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں، جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہوتا تھا، ان کا دل ڈرے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی یہ بات بتائی کہ منافقین جو تھے وہ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو یقین دلانے کی کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر جھوٹ ہوتا تھا، جب عمل کا وقت آتا تھا تو وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے تھے، تو پھر وہ اپنی زبان سے قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم ایک مسلمان، تو کوئی بھی مشکل حکم آتا تھا، مخلص مسلمان تو بہت شوق سے شامل ہو جاتے تھے، اس حکم کو خوشی سے قبول کرتے تھے، اور منافق جو کہ ان احکامات میں پیچھے رہ جاتے تھے تو اب ان کو قسمیں کھانی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا اشهد انك لرسول اللہ، کہ جب
منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک آپ جو ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا وہاں بھی انکار کیا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں مگر ان کی گواہی جھوٹی ہے، ان کے دل آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو یہ جھوٹی بات کرتے ہیں۔ اب خوف کیوں تھا منافقین کو؟ خوف کس بات کا تھا؟ دیکھیں، اگر منافقین کو یہ تھا کہ اگر چونکہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اعمال میں ہمارا کہیں نہ کہیں سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے اندر کمی ہو جاتی ہے، تو مسلمانوں کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو جب کھل کر دشمنی پتہ چلے گی، کھل کر ہماری دشمنی سامنے آ جائے گی، تو پھر ہمیں مسلمانوں سے لڑنا پڑے گا، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ کہ جس طرح مشرکین جو تھے وہ چھپاتے نہیں تھے، وہ اپنی دشمنی کو ظاہر کرتے تھے اور مسلمانوں سے لڑتے تھے، لیکن منافقین جو تھے، نفاق جو ہے ہمیشہ انسان کے اندر ڈر اور خوف ڈال دیتا ہے۔ منافق کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، ان کو ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہمارا نفاق سامنے کھل کر آ گیا تو پھر مسلمانوں سے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، اور مسلمانوں سے جنگ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ مسلمانوں سے اپنی دشمنی کو چھپاتے تھے اور پھر پیچھے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حال بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کا حال کیا ہے۔ لو، اگر، ٹھیک ہے، لو کاش، یعنی کہ اگر تو ایسا ہو جاتا کہ ان کو کیا مل جاتا، لو یجدونا، وہ پا لیتے، ملجن کا مطلب ہوتا ہے ملجا، کوئی پناہ کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ تو اگر ان کو کوئی قلعہ مل جاتا، کوئی ایسی پناہ کی جگہ جہاں پر یہ جا کے چھپ جاتے مسلمانوں سے، اگر ان کو ایسی کوئی جگہ مل جاتی، اور مغارات جو ہے وہ مغارتن کی جمع ہے، اور مغارت جو ہے غور سے ہے، غار بھی اسی وجہ سے غار کو غار کیوں کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اندر یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ ہوتی ہے تھوڑی، اس کو غار کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی غار یا کوئی گھسنے کی جگہ ملتی، او مدخلن کا مطلب بھی داخل ہونے کی جگہ ہے، دخلا، اصل میں دیکھیں مدخلن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونے کی جگہ، مگر یہاں پر مدخلن ہے تو اس میں ایک دال زیادہ ہے، جب الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو معنی میں بھی زیادتی ہوتی ہے، تو مدخلن کا مطلب ہوتا ہے کہ مشقت اور مشکل سے داخل ہونے کی جگہ، یعنی کوئی ایسی بری سے بری جگہ ان کو مل جاتی جہاں پر وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے، تو وہ جو ہے اسی کی طرف چلے جاتے، وہم یجمحون، اور ان کا حال ایسا ہوتا کہ یجمحون، کہ وہ یجمحون کا مطلب ہوتا ہے جب گھوڑا جو ہے وہ منہ زور ہو کر اپنے سوار کے قابو سے باہر نکل کر بھاگنا چاہتا ہے، اس کو یجمحون یا جمحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ جس طرح گھوڑا باغی ہو کر بھاگتا ہے، اسی طرح یہ وہ اسلام کے طریقوں سے بھاگ جاتے۔ دیکھیں، ان کو مسلمان خود کو کہہ کر پھر مسلمانوں کی مجلسوں میں شریک ہونا پڑتا تھا، بظاہر مسلمانوں والے طریقے اپنانے پڑتے تھے، اور یہ ساری چیزوں سے ان کو سخت بغض تھا۔ مسلمانوں کو دیکھنا، مسلمانوں کی مجلسوں میں جانا، مسلمانوں کے طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ ساری باتیں ان کو اتنی مشکل لگتی تھی کہ وہ اگر ان کو ذرا سا بھی کہیں بھاگنے کی جگہ ملے تو وہ ان چیزوں سے بھاگ کر الگ ہو جائے، دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر مسلمان تو ہوتے ہیں مگر ان کو صرف ویسٹرن طریقے پسند ہوتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے طور طریقے پسند نہیں ہوتے،
تو پھر ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو ذرا سا حال الیے سے اپنے طریقے سے مسلمان بن کے رہتا ہے تو ان کو ایسے لوگ بلا وجہ ایسے لوگوں سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ ان کا یہی حال تھا منافقین کا کہ اتنا نفرت دل میں رکھتے ہوئے بھی ان کو مسلمانوں کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، اور اس میں ان کا دنیا کا فائدہ تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے تو ان کو جب کبھی کوئی آسانی سے ان کو جب مال غنیمت ملنے والا جہاد ہوتا تھا تو اس میں بھی شامل ہو جاتے تھے اور مال غنیمت بھی کماتے تھے۔ پھر مسلمانوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچا کر وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھتے تھے۔ تو دنیا کے فائدوں کی وجہ سے وہ مسلمان ماحول میں رہتے تھے، لیکن ان کو سخت بغض اور نفرت تھی مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پر اس آیت میں اس چیز کو واضح فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کہیں بھی ان کو اگر موقع ملا تو وہ بھاگ جائیں اور جو ہے اس طریقے سے اسلامی طریقے سے وہ دور چلے جائیں، اسلامی مجلسوں سے دور چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَمِنْهُمْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، تو ان میں سے کچھ جو ہیں کیا کرتے ہیں، یلمزوکا، لمزا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سامنے برا کہنا، تانا دینا، عیب لگانا، لمزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تانا دیتے ہیں، وہ عیب لگاتے ہیں فی الصدقات، جب صدقات کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے نہیں دیا، یعنی کہ ان کا بس ان کی خواہش یہ ہوتی تھی، ان کے نزدیک انصاف یہ ہوتا تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ اب ان کی خواہش کے مطابق اگر ان کو نہیں ملتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح سے الزامات لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست نوازی کرتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ وَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَدُوا، جب ان کو صدقات دیے جاتے تھے، اوتو عطا ہوتے تھے، ان کو دیے جاتے تھے تو وہ راضی ہو جاتے تھے۔ وَإِلَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور جب ان کو نہیں ملتے تھے، ان کو کچھ حصہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے احکامات کے مطابق تقسیم فرماتے تھے۔ پھر کوئی ضرورت مند زیادہ نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کہیں مصلحت زیادہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ دیتے تو یہ سخت ناراض ہو جاتے تھے۔ سخطہ، ناراض ہونا، ان کے خیال میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا ہے، اگر ان کو نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا، اور اگر ان کو ملتا تھا تو یہ پھر راضی ہو جاتے تھے، یہ پھر خوش ہو جاتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ امام بخاری اور مسلم میں ہے یہ حدیث کہ ابو سعید خدری نے ذوالخویصرہ کے قصے میں بیان کیا۔ یہ ذوالخویصرہ جو تھا اس کا اصل نام ہرقوس تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جب حنین کی غنیمتوں کی تقسیم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ انصاف کریں، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو پھر تو میں خائب و خاسر ہو گیا، یعنی کہ اگر میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بھی اگر میں انصاف نہیں کروں گا، میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا۔ جب یہ شخص واپس جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا، یعنی وہ بڑے باقاعدہ پابند ہوں گے نمازوں کے اور قرآن کو بہت پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن وہ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلقوں سے آگے نہیں جائے گا، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر جب تم ان لوگوں کو ملو تو قتل کر دو، آسمان کی چھت تلے قتل ہونے والوں میں یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ
ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کی نسل کے بارے میں ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ بظاہر وہ دین کو بہت سیریسلی لیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نہیں اترے گا، کا مطلب یہ کہ قرآن کے اصل معنی مفہوم سے ہٹ جائیں گے، وہ اپنی مرضی کے معنی نکالیں گے، اور ان کو پھر خوارج کہا گیا۔ ان کی نسل آگے چلی اور خوارج ایسے لوگ تھے جن کو خوارج اسی لیے کہتے تھے کہ وہ دین سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ وہ کسی سے اگر کوئی ہر کسی پر وہ فتویٰ لگا دیتے تھے، اگر انہوں نے ان کے مطابق کسی نے صحیح دین پر عمل نہیں کیا تو وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو اسلام سے خارج سمجھ کر ان کو شہید کر دیا تھا کہ ان کو شہید کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا تھا، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس نے بڑا خود کو عبادت سمجھ کر کیا تھا، پہلے خانہ کعبہ پہ جا کے دعا کی تھی اور پھر بڑا عزت اور شرف کا کام سمجھ کر، نیکی کا کام سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو وہ دین کو بس اسی طرح سمجھتے تھے کہ ہر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے تھے اور اپنا دین ہی صحیح سمجھتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ شاید ہمیشہ رہیں گے اس طرح کے لوگ مسلمانوں کے اندر، جو بدترین لوگ ہوں گے اور دین کو بالکل غلط سمجھیں گے اور اس کو غلط ریپریزنٹ کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب کچھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں کرتے تھے، تو حضرت عمر فاروق، حضرت خالد بن ولید وغیرہ نے مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ جس نے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے شان کے خلاف بات کی ہے، ہمیں اجازت دے کہ اس کو ہم قتل کر دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ بہت سے منافقین تھے مسلمانوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے موقع پر کہا جاتا تھا، جو مخلص مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے کہ اس منافق کو ہم قتل کر دیں، کیونکہ وہ اسی قابل ہوتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں ان کے قتل کا حکم نہیں دینا چاہتے تھے۔ کیونکہ بظاہر پھر یہ بات مشہور کی جا سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو اس طرح سے قتل کر دیتے ہیں، اور یہ اسلام سے ڈرانے والی بات ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو قتل کی سزائیں نہیں دی، کسی منافق کو سزا نہیں دی گئی تھی، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ ہم اب ہم اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر ہم اس سے ہم جہاد کر سکتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ دین کو غلط ریپریزنٹ کر کے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر، جتنا بھی ان کو دیا جاتا اس پر وہ راضی ہو جاتے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ان کو جو ملتا، وہ اس پر اگر راضی ہو جاتے تو اب یہاں پر دیکھیں بات جو ہے وہ تھوڑی سی ادھوری سی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کرتے، ٹھیک ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں کہ پھر وقالوا حسبنا اللہ کہا گیا ہے، تو یہاں پر اصل میں جب لو آتا ہے نا تو لو کا جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جواب محذوف ہے، یعنی کہ اس کے جواب کو ذکر نہیں کیا گیا، یہ تھا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پر کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جو کچھ ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ان کو جو کچھ بھی ملتا، وہ اس پر خوش ہو جاتے اور شکایت نہ کرتے تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ،
اور ساتھ ساتھ شکر گزاری کے کلمات کہتے کہ حسبنا اللہ، ہم کو اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ، تو جب ہوتا ہے تو ان قریب مطلب ہوتا ہے، ان قریب ان کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مزید ملتا، من فضلہ، فضل سے، اللہ کے فضل سے، ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ان کو جو ہے وہ اور بھی ملتا، اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا۔ دیکھیں نعمتیں جو اللہ کی ہے وہ شکر گزاری سے بڑھتی ہے۔ انسان جب کسی نعمت کے ملنے پر شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جتنا اللہ نے دے دیا اس پر ہی وہ اس کو کافی سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور برکت دیتا ہے۔ لیکن جو انسان ناشکرا بنتا ہے پھر اس کی نعمتوں میں زوال آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دیتا اپنے فضل سے۔ اور اگر یہ کہتے انا الی اللہ راغبون، اگر یہ ناشکر لوگ اگر یہ کہہ دیتے کہ بے شک ہم الی اللہ راغبون، صرف اللہ سے امید رکھنے والے ہیں، اللہ سے رغبت رکھنے والے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہم اللہ ہی سے رحمت چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ان قریب اللہ کے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل سے ان کو عطا ملتا، ایسے معنی لگتا ہے جیسے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ۔ تو یہاں پر تھوڑا سا عقیدے کی درست کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہیں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی عطا کرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح عطا کرنے والے ہیں جیسے اللہ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سوالی بن کے آئے ہیں ہم، تو اب یہ کہ اس طرح سے باتوں میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو اور انسان کو معلوم ہو کہ انسان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ عطا کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ صدقات ہوں، چاہے غنیمتیں ہوں، چاہے ہمارے رزق ہو، سب کچھ ہمیں اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ یہاں پر کیوں رکھا گیا کہ جو صدقات تھے، جو غنیمتیں تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کرنے والے تھے۔ ایک حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں جو ہوں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذمہ داری بھی تھی کہ بعض اوقات آپ کہیں پر زیادہ ضرورت دیکھ کے زیادہ مال خرچ کرتے تھے، مصلحت دیکھ کر زیادہ مصلحت کے لحاظ سے خرچ کرتے تھے، اور کہیں پر کسی جگہ پر کم بھی دیتے تھے۔ جیسے جنگ حنین کی جب مال غنیمت بہت زیادہ جمع ہوا تھا تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو چکا تھا اور فوراً جنگ حنین ہوئی تھی، تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بہت زیادہ غنیمتیں دی تھی، جبکہ انصار مدینہ کو نہیں دیا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ انصار مدینہ کا حق نہیں تھا، ان کا حق سب سے زیادہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کیونکہ وہ ابھی کچھ تو نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف جنگ میں شریک ہوئے تھے اور وہ اسلام کے بارے میں ارادہ رکھتے تھے، کچھ دلچسپی دکھا رہے تھے، مسلمان ہونے کی ان کی امید تھی۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ چیزیں اس لیے دی کہ جب مال جو ہے وہ ایک انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے والا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی ایسے انسان کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے جو اس کے دل میں اسلام کی محبت زیادہ پکی ہو جائے اور وہ اسلام کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے، تو اگرچہ شروع میں وہ مال کی محبت میں ہی اسلام میں آیا ہوتا ہے، پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے تو وہ پکا اور سچا مسلمان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کے تحت کبھی کسی کو زیادہ دیتے تھے، کبھی کم دیتے تھے۔ اور جو یہ حدیث بھی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، تو یہ حدیث جو ہے وہ
علم شریعت کے علم پر بھی ہے کہ شریعت کا جو علم آیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آیا، اللہ نے نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ تو اسلام کا ادب کیا ہے کہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی جو بھی نعمت دین ملے، چاہے دین کا علم ملے، چاہے اس کو مال کی غنیمت ملے، مال کی صورت میں اس کو اللہ کی نعمتیں ملے، اور چاہے اولاد یا چاہے دنیا کی کوئی بھی نعمت ملے اسے، تو انسان ہمیشہ صرف ان کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے صرف اللہ ہی دینے والا ہے، کسی اور ذات کی طرف دل میں یہ بات نہ رکھے کہ کسی کی وجہ سے اس کو ملا، یا کسی کے کرم سے، کسی کے عطا سے، کسی کے اثر و رسوخ سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمائی کہ اگر وہ خوش ہو جاتے جو اللہ نے دیا اس پر، تو انسان کو اس میں بھی ہمیں فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکمتیں اللہ نے اپنی حکمت سے فیصلے کیے ہیں، تو انسان کو جو بھی کچھ نعمتیں ہوں اگر ہم اس پر خوش رہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کبھی انسان دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ میری زندگی میں کیوں اتنی کمی ہے، جبکہ دوسروں کو اللہ نے نعمتیں دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان یہ کہے حسبنا اللہ، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اس آیت میں ہمیں اللہ پر توکل سکھایا گیا کہ انسان ہر حال میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک دعا بھی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ انسان جو ہے وہ کسی تکلیف، کسی مصیبت، کسی آزمائش میں اللہ پر توکل کرنے والا بن جائے تو اس کے لیے یہ بہترین ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے۔ انسان ہمیں بھی اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور ہر مشکل میں ہمیں اس دعا کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ پر انسان کا توکل ہونا چاہیے۔ پھر آخری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ وہ اگر یہ کہتے انا الی اللہ راغبون، کہ اللہ کی طرف انسان رغبت رکھنے والا ہو، اللہ سے امید رکھنے والا ہو، ہمیں کوئی بھی حاجت ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی سے رغبت اور امید رکھنا چاہیے، اور جب کوئی پریشانی تکلیف ہو تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور توبہ کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سے اہم سبق ہیں، اور ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح ہے کہ کبھی انسان اللہ کے سوا کسی کو عطا کرنے والا نہ سمجھے، چاہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج کل چونکہ ایسے بہت سی ربیع الاول کے مہینے میں ایسی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو بھی کیا جاتا ہے، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے عظیم انسان ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درجہ، اللہ کا اپنا درجہ ہے، کسی انسان کو اتنا مقام، اس درجے پر پہنچانا کہ جو اس کا درجہ نہیں ہے، وہ اس کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت نہیں دی ہے یہ کہہ کر، بلکہ ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کا حق ہے، جو آپ کی شان ہے، جو آپ کو اللہ نے مقام اور عزت دی ہے، اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے، انسان کو اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے یہاں یہ بھی کہا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کے ساتھ ساتھ شریعت بھی ملی ہوئی ہے ہمیں، تو ہمیں اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے باز رہنا چاہیے، اور جو بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو علم ملا، جو غیب کی خبریں ملی، ان پر یقین رکھنا چاہیے، اور جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اس کو ماننا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔
چونکہ قرآن کی آیات کا ہمیشہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں، تو یہ سارے فائدے اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدے کی اصلاح بھی یہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انما، اب اگلی آیت بہت اہم ہے اور بہت ہی زیادہ ہماری شریعت کے ایک اہم حکم کو واضح کرتی ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کہاں کہاں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف، جو فرض صدقات ہیں اس کے مصارف بتائے گئے ہیں اگلی آیت میں، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ تو سبق سے کیا تعلق اس آیت کا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کا حکم قرآن میں خود ہی واضح فرما دیا کہ کن کو دینا چاہیے، کن کا حق ہے۔ جو صدقات ہیں، الصدقات کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، الصدقات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نکیرہ، صدقتن، یہ نکیرہ ہوتا ہے، کوئی بھی صدقہ، عام صدقہ، وہ عام مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن الصدقات خاص صدقات ہے، ٹھیک ہے، اور خاص صدقات میں کیا چیز ہے؟ اس میں علماء نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرض صدقات ہوتے ہیں مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے، جو فرض ہے، کیونکہ صدقات نفلی بھی ہوتے ہیں اور فرض بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صدقات سے علماء نے کیا مطلب لیا کہ جو فرض صدقات ہوتے ہیں، اور فرض صدقات میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ایک تو زکوٰۃ ہے، پھر جب فصل کاٹی جاتی ہے تو جو زمیندار ہوتے ہیں ان کو عشر، فصل کے اوپر عشر یعنی 10واں حصہ یا نصف عشر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ رمضان کے بعد جو فطرانہ دیا جاتا ہے عید الفطر سے پہلے، وہ بھی فرض ہوتا ہے، تو یہ الصدقات میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لفظ صدقہ کیا ہے؟ صاد دال قاف، صدقہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سچ، ٹھیک ہے، سچائی، یعنی جو جھوٹ کے، کذب کے مقابل ضد ہے صدقہ، سچ کہنا۔ تو انسان جب کوئی نیک کام، ایمان کے بعد جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نیکی کا کام جس سے انسان کو یہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اس کو صدقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اسلام میں، ہماری شریعت میں، ایک مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے اس سے ملنا، اس سے ملاقات کرنا، اس کو ویلکم کرنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان مسکرا کر کسی کو ویلکم کرتا ہے، خندہ پیشانی سے کرتا ہے، تو سامنے والے کو خوشی ملتی ہے اور ایسا کرنے والے کو صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب ایک شوہر اپنے بیوی بچوں پر کی ضروریات کو خوش دلی سے اس پر خرچ کرتا ہے، جائز ضروریات پر، تو اس شوہر کو صدقہ کرنے کا بھی اجر ملتا ہے، کہ اس نے، اگر اس کی نیت یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور وہ اپنا مال خوشی سے ان کی جائز ضروریات پر خرچ کرتا ہے، تو اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اسلام میں بہت ہی وسیع معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی بھی خیر اور بھلائی کے کام کو صدقہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر صدقات کی اقسام ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، نفلی طور پر کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف مسلمانوں کی دعوت کرتے ہیں، وہ ضرورت مند لوگ نہیں ہیں، مگر ہم نے ان کی دعوت کی، ہمارے دل میں یہ نیت ہو کہ دعوت کرنے سے، ایک دوسرے کو کہ ان کی ضیافت کرنے سے، مہمان کی ضیافت کرنے سے، یعنی کہ ہم اگر دعوت بھی کرتے ہیں مسلمانوں کی تو بھی اس میں بھی صدقہ کا اجر ثواب ملتا ہے، گھر میں کھانا بھی بناتے ہیں تو صدقہ کا اجر ثواب ملتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف ضرورت مند کے لیے پیسہ خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب صدقات کی 2 اقسام ہیں۔ جو فرض صدقات ہے اس کو عام طور پر، جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے عام طور پر، جو فطرانہ ہے اس کو فطرانہ کہتے ہیں، اور جو عشر ہے اس کو عشر کہتے ہیں، یعنی ان سب کے نام فکس ہیں۔
لیکن قرآن میں ان کو صدقہ بھی کہا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں خذ من اموالہم صدقۃً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں اور ان کو یہ ان کی پاکی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا اس میں نفلی صدقات بھی شامل ہیں اور فرض صدقات بھی شامل ہیں. تو قرآن میں گویا کہ ان فرضی صدقات پر بھی صدقہ کا لفظ آیا ہے، لیکن عام طور پر زکوٰۃ اور فطرانہ اور عشر جو ہے وہ ان کا الگ سے نام بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے اسی کو یوز کیا جاتا ہے عام طور پر. تو یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے الصدقات فرمایا ہے تو الصدقات سے زیادہ تر علماء نے یہی لیا کہ یہ زکوٰۃ کی یا تو زکوٰۃ کے مال کی تقسیم ہے یا فطرانہ کے مال، عشر کا مال، اور یا بعض اوقات انسان کرتا تو نفلی صدقہ ہے لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں صرف ضرورت مندوں اور مسکینوں کو یا پھر جو بھی مصارف یہاں پر بتائے جائیں گے انشاءاللہ اس آیت میں ان پر خرچ کروں، تو وہ نفلی صدقات بھی اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں انما، بے شک، انما جب آتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا حصر ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر صدقات کی تقسیم پر حصر لگا دیا گیا کہ جو آپ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائیں گے ہمیں وہی صرف انہی جگہوں پر ان فرض صدقات کا کہ مصارف صرف یہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو وہیں پر صرف کیا جا سکتا ہے. تو نمبر ون کیا ہے؟ الفقراء، فقیر. ٹھیک ہے، فقیر کی جمع ہے فقراء. تو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل مالی طور پر اتنا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو فقیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، والمساکین، مسکین کون ہوتا ہے؟ دیکھیے مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ رہ بھی رہا ہے کسی گھر میں، وہ تھوڑا سا کام کاج کر کے روزی بھی کما رہا ہے مگر اس کے پاس اتنا نہیں بناتا، اتنا روزی اس کا رزق اتنا نہیں بنتا کہ اس کی جائز ضروریات، اس کی اور اس کے گھر کی جائز ضروریات پوری ہوں، تو وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے. اور مسکین جو ہے دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مانگ کر ہمیں بتائے کہ ہم مسکین ہیں. مسکین کے لیے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے پاس پڑوس میں، ہم ان ایسے لوگوں پر کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے، ان کے حالات دیکھ کر ہمیں ان کی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ مسکین ہے، یہ ضرورت مند ہے، تو وہ بھی ان پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بات خاص یہ ہے کہ بعض لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی مگر ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہ قبول کریں کسی کی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے نظر میں، ہماری نظر میں، زکوٰۃ دینے والے کی نظر میں یہ یقین ہے کہ واقعی میں یہ ضرورت مند ہے، یہ اس مسکین کے زمرے میں آ سکتا ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، والعاملین، اور عمل کرنے والے کو کہتے ہیں والعاملین علیہا، اور ہا کی ضمیر صدقات کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو صدقات کا انتظام سنبھالنے والے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جمع تو کی جاتی ہے ایک جگہ پر، لیکن اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے یا ہم نے کسی اور شہر میں بھیجی ہوئی، یا اب زکوٰۃ کے کسی کو عامل بنانا پڑتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کو جمع کرنے کا کام جو کیا کرتے تھے وہ بھی عامل ہوتے تھے. تو جو لوگ زکوٰۃ کے اس سسٹم کو مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس انتظام کو سنبھالتے ہیں، اب وہ چونکہ ایک ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وہ اپنا وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو چاہے وہ غریب اور مسکین کے زمرے میں نہ آتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ کھاتے پیتے لوگ ہوں، مگر
چونکہ وہ اپنا وقت اور محنت لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس مصرف میں ڈالا ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ کے طور پر ان کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایکچولی ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ان کی تنخواہ ہوتی ہے، ان کے وقت کا ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال میں سے۔ پھر وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اب الفا سے مطلب ہوتا ہے محبت پیدا کرنا، ٹھیک ہے، محبت ہونا، تو دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی اسلام کو صحیح طرح نہیں سمجھتے، کسی وجہ سے اسلام میں آ گئے، اب ان کے دل میں اور محبت بڑھانے کے لیے اسلام کی، تاکہ وہ دیکھیں اسلام میں داخل ہونا یہ نہیں کہ سب چیز آسان ہو جاتی ہے، چونکہ ایک اللہ کے احکامات کا پابند بندہ جو ہوتا ہے وہ بالکل آزاد نہیں ہوتا دنیا میں، تو انسان ایک آزادی کی زندگی سے ایک اللہ کی فرما برداری کی زندگی میں آ رہا ہے، تو اب اس کو تھوڑا بہت اگر اس کو مالی مدد بھی مال دیا جاتا ہے، اس کو خوش کیا جاتا ہے، تو اسلام کی بارے میں اس کی محبت اس کے دل میں اور بڑھتی ہے، تو یہ جائز ہے، چاہے وہ غریب اور فقیر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مؤلفۃ القلوب کے لیے اس انسان کا غریب اور مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، بس اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ حنین کے موقع پر مال غنیمت میں سے بھی، حالانکہ مال غنیمت کا بھی جو ہے وہ اس کا فکس حساب ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی دیا تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں محبت اسلام کی اور اسلام کی عظمت بڑھانے کے لیے۔ دیکھیں مال جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے دلوں میں محبت آتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم کسی کو رشوت دے رہے ہیں اسلام میں ڈالنے کے لیے، نہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بندوں کے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے، تو اگر اس طرح سے مال خرچ کیا جاتا ہے کہ کسی نئے مسلمان کے لیے یا پھر کوئی نان مسلم ہے لیکن اس کا دھیان کچھ اسلام کی طرف ہے، دلچسپی ہے، تو اس کو اسلام کی خوبیوں کو دکھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسے بااثر شخص کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے جو اس مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، یا پھر وہ اس کے مسلمان ہونے سے بہت سے لوگوں کے پر اچھا اثر آ سکتا ہے اسلام کے بارے میں، تو ایسے شخص کو بھی تحفے تحائف دینے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مثال، ابھی جب کووڈ کا شروع ہوا تھا 2020 کے شروع میں، تو ایک دم سے لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی، کیونکہ لوگ اپنے کام پر نہیں نکل سکتے تھے، بزنس سارے بند ہو گئے تھے، ایسے میں مسلمانوں نے بہت کوششیں کی ہیں، امریکہ میں بھی اور ٹورنٹو میں بھی، جہاں جیسے موقع ملا مسلمان کمیونٹی نے بہت سے لوگوں کے کھانے کے انتظام کیے، بہت سا کھانا بانٹا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک اچھا کام تھا۔ دیکھیں اس ایسے کام کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے بھی لوگ مدد کر لیں، تو کیونکہ یہ اسلام کی عظمت و اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے کہ مسلمان اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سارے مصارف جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي الرِّقَابِ، رقبہ گردن، تو گردن چھڑانے میں ایک تو غلام آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی غلام کی آزادی میں خرچ کرنا۔ اب غلام کی آزادی دو طرح سے ہوتی تھی، ایک تو غلام کو خرید کر لوگ آزاد کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر زیادہ مطلب یہ ہے کہ بعض غلام جو تھے وہ اپنے آقا سے مکاتبت کرتے تھے کہ میں آپ کو اتنا پیسے دوں گا تو میری آزادی خریدوں گا آپ سے، تو اب ایسا غلام جو ہے وہ اپنی الگ سے محنت کر کے پیسے کما کر اپنے آقا کو دیتا تھا اپنی آزادی خریدنے کے لیے، تو اب ایسا کوئی غلام مکاتبت کی ہوئی اپنے آقا سے، تو اس کی مدد میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں چونکہ غلام نہیں ہوتے، لیکن دیکھیں بعض اوقات
کوئی مسلمان اس طرح سے پھنسا ہوا ہوتا ہے کسی قانونی مشرکانہ قانون کے تحت، اس کے اوپر کوئی ایسا جرم لگا دیا جاتا ہے کہ وہ عدالت کے چکر میں پھنس جاتا ہے، تو ایسے انسان کی مدد کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بہت عرصے سے قید میں پڑا ہوا ہے کوئی مسلمان، تو اس کی اگر کسی طرح سے مدد کی جا سکتی ہے، تو یہ سارے کاموں میں پیسے الرقاب فی الرقاب گردن چھڑانے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ پھر اگلا ہے والغارمینہ۔ دیکھیں غارمہ جو ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ چٹی پڑ جائے انسان کے اوپر، کوئی اچانک سے انسان کے اوپر ایسا جرمانہ عائد ہو جائے کہ وہ اس کے لیے مشکل ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اچھا انسان ہے مسلمان، وہ دو لوگوں میں کچھ پیسوں کا جھگڑا چل رہا ہے، اور وہ صلاح صفائی کے طور پر وہ کسی کا قرض اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کا قرض ادا کر دوں گا اور تم لوگوں کا جھگڑا ختم کر لو۔ کوئی فیملی کے ممبرز ہیں، دو بھائی ہیں، رشتہ داروں میں صلح کرانے کے لیے اس نے ایسا کام کیا ہو، لیکن بعد میں وہ خود کوئی مالی مصیبت میں آ گیا اور وہ قرضہ نہ ادا کر سکے، تو یہ اس کے اوپر گویا یہ غارم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر بلا وجہ کی چٹی آ گئی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک طرح سے ایک مشکل آ پڑی، تو ایسے شخص کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہے غارم کی کیٹیگری ہو گئی۔ اسی طرح کوئی انسان، کاروباری انسان اچانک سے دیوالیہ ہو گیا، مکمل دیوالیہ ہو گیا، اسی طرح زمیندار کی فصل جو ہے وہ برباد ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا کوئی دیت کسی سے قتل خطا ہو گیا، اب اس کی دیت دینی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی فیملی کو دیت کی رقم دینے میں مدد کر لے۔ یہ ساری چیزیں غارمین کے ذمے میں آتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ یہاں لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وفی سبیل اللہ۔ دیکھیں فی سبیل اللہ جو ہے، اب جہاد کی حالت ہے، ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ اگر کمی پڑ رہی ہے، کوئی انسان اپنی طرف سے جہاد میں شامل ہو رہا ہے مگر اس کے پاس اتنا مالی مدد اس کو چاہیے، تو ایسے کام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دفاعی کاموں میں اگر مسلمان نہیں خرچ کریں گے، یہ ضروری خرچ نہیں ہوگا، اور مسلمان کمیونٹی میں اس وقت کمی پڑ رہی ہے، تو انسان یہ پیسے دے کر مسلمانوں کا دفاع ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، ورنہ مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے دنیا میں مغلوب ہو کر سارے مسلمان اگر مغلوب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا دین کا جو ذمہ داری ہے وہ انسان غلبہ پا کر ہی کر سکتا ہے دنیا میں اللہ کے دین کو رائج کرنے کے لیے۔ اس لیے اسلام کو غلامی سے بچانے کے لیے انسان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ویسے تو اس میں اچھا صدقات دینا بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، یعنی نفلی صدقات دے انسان، لیکن کبھی نفلی صدقات میں کمی ہو رہی ہے تو زکوٰۃ سے بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے غریبوں میں اگر غریب بچے ہیں، اب ان کی تعلیم کا خرچ نہیں وہ ادا کر سکتے اور وہ اسلام کی تعلیم لے رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم یہ زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے ابن السبیل، بیٹا، راستے کا بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ مسافر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسافر جو ہوتا ہے وہ گھر میں تو خوشحال ہے، لیکن وہ سفر پر نکلا، اب کہیں سفر پر پھنس گیا، اب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں بہت امیر بھی ہو، لیکن اس کو زکوٰۃ کا پیسے سے مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ سفر کی حالت میں ہے اور مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ وقتی طور پر ضرورت مند بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ مصارف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں، گویا کہ ان مصارف کے علاوہ زکوٰۃ کا، فرضی صدقات کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، ان جگہوں کے علاوہ تقسیم نہیں ہو سکتی فرضی صدقات کی۔ تو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر 8 حصوں میں انسان تقسیم کر کے سب میں ایک ایک میں ڈالے، نہیں، جہاں بھی ضرورت ہو ان میں سے کسی پر بھی زیادہ خرچ کر لے، کسی پر کم کر لے، کسی پر سارا پیسہ بھی زکوٰۃ کا خرچ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے. تو انسان جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلے اور اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرے، چاہے ہماری سمجھ میں یہ باتیں آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے، جو فرض صدقات ہیں یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے، جو عشر ہے یا نصف عشر ہے یا فطرانہ ہے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات انسان نفلی صدقے کی نیت کرتا ہے کہ میں صرف ضرورت جو زکوٰۃ کے مصارف ہے بس میں ان میں اپنے نفلی صدقات کو خرچ کروں گا. تو جب اس نے ایسی نیت کر لی تو پھر یہ سارے جو ہے صرف یہ 8 مصارف ہے، ان میں سے کسی وقت پر خرچ کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نفلی صدقہ بھی قبول نہیں کرتے تھے جو انسان اس نیت سے خرچ کرتا تھا. ورنہ اس کے علاوہ صدقہ، جیسے میں نے بتایا کہ صدقہ عام معنی ہے کہ انسان کسی کو ہدیہ دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے کہ انسان نیکی کی نیت سے کسی کو ہدیہ دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے وہ بھی ایک صدقے کی قسم ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کی صداقت کے لیے ہدیہ دے رہا ہے، کسی کو تحفہ دے رہا ہے. مگر یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی وہ جو ہے ان مصارف پر، اس کے علاوہ ان کو نہیں خرچ کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ جو صدقات ان اغنیاء سے، ان غنی لوگوں سے لو تم، یعنی جو زکوٰۃ یا جو فرض صدقات ان غنی لوگوں سے لو، اس کو ان کے فقیر، وہیں کے فقیروں پر خرچ کر دو. تو یہ افضل ہوتا ہے، انسان جہاں رہ رہا ہے وہاں کی زکوٰۃ وہیں پر خرچ کر سکتا ہے، تو یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن بعض اوقات ہم یہاں رہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کم ضرورت مند لوگ ہیں اور اسلامی ملکوں میں زیادہ ضرورت ہے، تو ہم اپنے صدقات کو بھیج سکتے ہیں دور. اور یہ جو ہے یہ صدقات صرف غریبوں کے لیے ہوتے ہیں. لیکن غنی کو، کسی اچھے کھاتے پیتے گھر لوگوں کو، جن کو کمی نہیں ہے پیسوں کو، ان کو کب زکوٰۃ کا مال جا سکتا ہے. اس کی صورتیں میں نے بتا دی کہ وہ 5 صورتیں ہیں. نمبر 1، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، جنگی سامان اور تیاری کے لیے. ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ کے انتظام سنبھالنے والے عامل کے لیے جو کہ اپنے وقت کا اور اپنے مزدوری کا پیسہ لیتا ہے. تو یہ لوگ چاہے امیر ہو تب بھی ان کو دیا جا سکتا ہے. پھر کسی مسکین کو کسی نے زکوٰۃ دی ہو اور وہ مسکین اس مال کو کسی غنی کو ہدیہ کے طور پر دے دے، یعنی کہ کسی غریب مسکین کو کسی نے اپنے زکوٰۃ کا مال دیا. ٹھیک ہے، اب وہ شخص اس زکوٰۃ کے مال میں سے کسی امیر کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اس امیر کے لیے جائز ہے. یہ نہیں کہ یہ تو زکوٰۃ کھانے والا ہے تو میں اس سے تحفہ نہیں لے سکتا، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان خود امیر ہے، اب کسی غریب سے کوئی چیز خریدتا ہے، لیکن وہ چیز اس غریب کو کسی نے زکوٰۃ کے مال سے دی تھی، تو مگر چونکہ امیر آدمی اس کو خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پیسوں سے اس غریب سے. ہاں، دینے والا خود نہیں خرید سکتا. جیسے آپ کسی کو زکوٰۃ میں کچھ دے، پھر اسی سے واپس آپ نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور غنی آدمی اس سے خرید سکتا ہے. پھر مقروض، اگر خود مسکین نہیں ہے مگر اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا. دیکھیے بعض اوقات انسان کے پاس گھر بھی ہے، بزنس بھی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو اب وہ خود ویسے تو بظاہر وہ اپنے خرچے کماتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اب اس کا قرضہ بہت زیادہ ہے اور اس کو قرضہ ادا نہیں ہو سکتا اس سے. تو اس کا قرضہ ادا کرنے میں اس غنی آدمی کو بھی ہم پیسہ قرضہ ادا کرنے کے لیے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی تھوڑا بہت دیکھنا ضروری ہے کہ قرضہ بعض اوقات انسان قرضہ اس لیے لے لیتا ہے کہ اس کو بڑا ٹی وی چاہیے اور بڑا ایکسپینسو فرنیچر چاہیے. اب اس کی استطاعت کے باہر کی چیزیں، شوق اس کا اتنا بڑا ہے اور وہ خرچ بہت کرتا ہے، پھر مقروض ہو جاتا ہے. تو وہ ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جائز ضرورتوں کے لیے قرض لے اور پھر پھنس گیا ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ انسان ایسے مقروض کا قرضہ ادا کر دے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ
یہ ہماری آیت کی تفصیل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوئی ہو، کمی کوتاہی معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہمیشہ ہماری بہتری کے لیے، چاہے ہمیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے، ٹھیک ہے۔